अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाज़िर खिदमत हूँ मुसहफ़ नावल बाय निम्रा अहमद की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और चलते हैं, बिल्कुल जल्दी से चलते हैं आज के नावल की तरफ। और उससे पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और बहुत शुक्रिया अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया। तो चलते हैं अब नावल की तरफ। इस गोल मेज़ के गिर्द दोनों अपनी नशिस्तों पे बोर सी बैठी थीं। बाकी कुर्सियों पे आंटी टाइप चंद ख़वातीन जलवा अफरोज़ थीं। महमल बार बार कलाई पे बंधी घड़ी को देखती वो वाकई बोर हो रही थी। फरिश्ते ही थी जो अपने साथ बैठी नसीम आंटी से कोई ना कोई बात कर लेती, वरना वो तो मुसलसल जमाई रोकती बेजारी से इधर उधर देख रही थी। इस मुल्क में खातून को वो हकूक़ हासिल नहीं जो मर्दों को हैं। वो ना चाहते हुए भी मिसेस रज़ी की तरफ मुतवज्जे हो गई, जो नाक चढ़ाए अपना अंगूठियों से मुज़य्यन हाथ हिला हिला कर कह रही थी, और ये इस सदी की सबसे बेवकूफ़ाना बात है अगर कोई कहे कि मर्द औरत से बरतर है। मैं तो नहीं मानती ऐसी बिसी बात को। बिल्कुल, वो सब गुरूर व तफ़ाख़ुर में डूबी औरतें एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रही थीं। मुसहफ़ का पर्स मेज़ पे रखा था। उसने उसको गोद में उठाकर रखा, फिर अंदर से अपना सफ़ेद कवर वाला कुरान निकाला जो हमेशा साथ रखती थी। ये सब जहालत की बातें हैं मिसेस रज़ी। जब तक इस मुल्क में तालीम आम नहीं होगी, लोग औरत और मर्द के बराबर हकूक़ तस्लीम नहीं कर सकेंगे। और नहीं तो क्या, इसी कदामत परस्ती की वजह से आज हम जहाँ हैं और दुनिया चाँद पे पहुँच गई है। उसने सर उठाया और ज़रा सा कंखारी। मुझे आप लोगों से इत्तेफ़ाक नहीं है। तमाम ख़वातीन चौंक कर उसे देखने लगीं। और मेरे पास इसके लिए दलील भी है, ये देखें। उसने गोद में रखा कुरान ऊपर किया, इधर सूरह निसा में। नहीं प्लीज़, उफ़ नहीं, नॉट अगेन। ओ प्लीज़ डोंट ओपन इट। मिली जुली नागवार मुस्तरिब सी आवाज़ों पे वो रुक कर नासमझी के आलम में उन्हें देखने लगी। जी, खुदा के लिए उसको मत खोलें, वो कह रही थी, और वो हक तक बैठी थी। ये मुसलमान औरतें थीं, ये वाकई मुसलमान औरतें थीं। इनको आसमानी किताबों पे ईमान न था। ये कुरान को नहीं सुनना चाहती थीं, इस अल्लाह की बात नहीं सुनना चाहती थीं जिसने उनको माल और हुस्न दिया था। वो चाहता तो उनकी सांसें रोक देता, उनके दिल बंद कर देता, मगर उसने उनको हर नेमत से नवाजा था। फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनना चाहती थीं। ये तो कुरान की आयत है, अल्लाह का कलाम है, आप सुने तो सही। ये तो उसने कहना चाहा। प्लीज़ आप हमारी डिस्कशन में मुखल ना हों। और वो खामोश हो गई। इतनी हठधर्मी, शायद वो बदनसीब औरतें थीं जिनको अल्लाह अपनी बात सुनवाना पसंद नहीं करता था। और हर वो शख्स जो रोज़ कुरान नहीं पढ़ता वो बदनसीब होता है, अल्लाह से बात करना भी पसंद नहीं करता। फिर वो उधर नहीं बैठी, तेज़ी से उठी, कुरान बैग में रखा और फरिश्ते से मैं घर जा रही हूँ कहकर बग़ैर कुछ सुने वहाँ से चली आई। उसका दिल जैसे दर्द से फटा जा रहा था। आंसू उबलने को बेताब थे। समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे इस गम को काबू करे। कैसे कैसे मुसलमान होकर वो ये सब कह सकती थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। दिल बहुत भर आया तो आंसू बह पड़े। वो चेहरा फेरे खिड़की से बाहर देखने लगी। सड़क के एक तरफ दरख्त पीछे को भाग रहे थे। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था जिसे वो साथ लेकर आई थी। ताई महताब की बहू बनने पे ये एजाज़ तो उसे मिलना ही था, और रोक टोक भी कदरे कम हो गई थी। मगर अभी उसको इन बातों पे नहीं सोच लगाना था। इसका दिल तो इन औरतों के रवैये पे अटक सा गया था। उसे लगा, एकदम गाड़ी झटके से रुकी। वो चौंक कर आगे देखने लगी। क्या हुआ? बीबी, गाड़ी गर्म हो गई है, शायद रेडिएटर में पानी कम है। मैं देखना भूल गया था, ड्राइवर परेशानी से कहता बाहर निकला। वो गहरी सांसें लेकर रह गई। सड़क कदरे सुनसान थी। गो के वक्फे वक्फे से गाड़ियां गुजरती दिखाई देती थीं, मगर इर्द गिर्द आबादी कम थी। वो कोई इंडस्ट्रियल एरिया था। बहुत ऊंची इमारतें दिखाई दे रही थी। ड्राइवर बोनट खोलकर चेक करने लगा तो वो सर सीट से लगाए आंखें मूंदे इंतजार करने लगी। बीबी। थोड़ी देर बाद उसकी खिड़की का शीशा बजा। उसने चौंक कर देखा,
باہر ڈرائیور کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ انجن گرم ہو گیا ہے، میں کہیں سے پانی لے کر آتا ہوں، آپ اندر سے سارے دروازے لاک کر لیں، مجھے شاید تھوڑی دیر لگ جائے گی۔ سب ٹھیک ہے، جاؤ۔ اس نے شیشہ چڑھایا، سارے لاک بند کیے اور چہرے پہ حجاب کا ایک پلو گرا کر آنکھیں پھر سے موند لیں۔ ادھیڑ عمر ڈرائیور 6-7 برس سے ان کے ہاں ملازمت کرتا تھا اور خاصا شریف النفس انسان تھا، سو وہ مطمئن تھی۔ وہ گرمیوں کی دوپہر تھی، تھوڑی ہی دیر میں گاڑی حبس زدہ ہو گئی۔ گھٹن اور حبس اتنا شدید تھا کہ اس نے شیشہ کھول دیا۔ ذرا سی ہوا اندر آئی مگر گاڑی کے ساکن ہونے کے باعث ماحول پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں پسینہ پسینہ ہو گئی۔ بے اختیار سیٹ پہ تہہ کر کے رکھا دوپٹہ اٹھایا اور اس سے ہوا جھلنے لگی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ اسے لگا وہ بھٹی میں جل رہی ہے۔ کافی دیر گزر گئی مگر ڈرائیور کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بے اختیار وہ سورۃ طلاق کی 3 آیت آخر سے پڑھنے لگی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ بنا ہی دیتا ہے۔ 1.5 گھنٹے سے اوپر ہونے کو آیا تھا۔ وہ گرمی سے نڈھال پسینے میں شرابور کتنی ہی دیر سے دعا کر رہی تھی مگر جانے کیوں آج کوئی رستہ کھل نہیں رہا تھا۔ پھر جب سورج سر پہ پہنچ گیا اور باہر سے آتی دھوپ و گرمی میں اضافہ ہوا تو اس نے گھبرا کر شیشے بند کر دیے، اور پھر سے وہی گھٹن زدہ اور حبس زدہ بند گاڑی، جیسے بند ڈبہ ہو یا بند قبر، یا سمندر کی تہہ میں تیرتی کسی مچھلی کا پیٹ۔ مچھلی کا پیٹ؟ اس نے حیرت سے دہرایا، یہ میرے دل میں خیال کیسے آیا کہ یہ مچھلی کا پیٹ ہے؟ وہ الجھی اور پھر سے اسے وہ کلب کی عورتیں یاد آئیں اور ان کا گھمنڈی رویہ۔ اس کے خیال کی روح بھٹکنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اس رب کی بات نہیں سننا چاہتی تھی وہ، جس کے ہاتھ میں ان کی سانسیں ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ان منکرین کی سانسیں روک دے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی آواز بند شیشوں سے ٹکرا کر واپس پلٹ آئی۔ باہر فضا صاف دکھائی دے رہی تھی، دور سے چلکتی اونچی عمارتیں، ان کے اوپر آسمان جہاں سے پرندے اڑتے ہوئے گزرتے تھے۔ یہ عمارتیں، یہ آسمان، زمین، یہ اڑتے پرندے، یہ زمین کو رونتے ہوئے چلتے متکبر لوگ، وہ سب زندہ تھے۔ ان کی سانسیں اپنے انکار کے باوجود چلتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سانس ان کو ملی مہلت کی علامت ہے محمل بی بی۔ کسی کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، کتنا ہی شدید ہوں، اگر سانس باقی ہے تو امید ہے کہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ وہ رب تو ان کی نافرمانیوں سے مایوس نہیں تھا۔ پھر تم کیوں ہوئیں؟ کوئی اس کے اندر سے بولا۔ وہ جیسے سناٹے میں آ گئی۔ کتنی جلدی وہ نہ ماننے والوں سے مایوس ہو گئی، ان پہ کڑنے لگی۔ پھر کیوں وہ کسی کی ہٹ درمی دیکھ کر یہ فرض کر بیٹھی کہ وہ کبھی بدل نہیں سکتے؟ کیوں اس نے مایوس ہو کر بستی چھوڑ دی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ بے اختیار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نہیں کوئی اللہ تیرے سوا، پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ندامت کے آنسو اس کے گالوں پہ لڑک رہے تھے۔ اسے بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اگر کچھ لوگ قرآن نہیں سننا چاہتے تھے تو کوئی تو ہوگا تو اسے سننا چاہے گا۔ خود وہ کیا تھی؟ قرآن کو اس روز چھت پہ کھولتی ہی وہ بدک اٹھی۔ آج کدھر تھی؟ صرف اس سیاہ فام لڑکی کی ذرا سی کوشش، ذرا سی تجسس کو بھڑکانے والے عمل سے وہ کسی نہ کسی طرح آج جہاں پہنچ چکی تھی کہ اللہ اس سے بات کرتا تھا، پھر اپنی پارسائی پہ غرور اور دوسری کی تحقیر کیسی؟ اس کے آنسو ابھی بہہ ہی رہے تھے کہ ڈرائیور سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں تھیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ نکال ہی دیتا ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ اسے لگا اس کی توبہ شاید قبول ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی ایسے لگتا تھا ایمان اور تقویٰ بھی سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہے، ایک صحیح قدم کسی معراج پہ پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم کسی کھائی میں۔ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ چوکیدار گیٹ کھول رہا تھا۔ جب اس کی نگاہ ساتھ والے بنگلے پہ پڑی، تم جاؤ میں ابھی آتی ہوں۔ وہ سبک رفتاری سے باہر نکلی۔ بریگیڈیئر صاحب کا چوکیدار وہیں پہ کھڑا تھا۔ اس نے گیٹ کھنگالا، سنو یہ اپنے صاحب کو دے دینا، اور چند پمفلٹس نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ ان سے کہنا یہ امانت ہے، چاہے تو پڑھ لیں، کوئی دباؤ نہیں، مگر میں واپس لینے ضرور آؤں گی، پکڑ لو نا۔ متذبذب کھڑے چوکیدار کو پمفلٹس زبردستی تھمائے اور واپس گھر کی ہو لی۔ کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا، آج نہیں، کل نہیں، مگر کبھی تو وہ ان پمفلٹس کو کھولیں گے۔
कॉरिडोर में लगा सॉफ्ट बोर्ड आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। ये शायद उस कैलीग्राफी के किनारों पे लगे अफशा की चमक थी जो सॉफ्ट बोर्ड के वस्त में आवेजा थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दीवार के करीब आई। कैलीग्राफी बहुत खूबसूरत थी। उस पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटे हज़रत इब्राहीम की वफ़ात के मौका पर लिखे गए अल्फाज रकम थे। वो गर्दन उठाए इन अल्फाज को देखने लगी। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी रोते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने औफ, ये रहमत और शफ़क़त है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से रो पड़े और फरमाया, बेशक आँख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, लेकिन हम ज़बान से वही बात निकालेंगे जिस पे अल्लाह राज़ी हो। ए इब्राहीम, बेशक हम तेरी जुदाई पे बहुत गमज़दा हैं। वो मसहूर सी इस तरह ऊंची गर्दन उठाए खड़ी अल्फाज बार बार पढ़ रही थी। कुछ था इसमें जो उसे बार बार खींचता था। वो वहां से जा ही ना पा रही थी। जाने के लिए कदम उठाती मगर वो अल्फाज उसे रोक देते और वो बेख्तियार रुक जाती। जब तफसीर की क्लास का वक्त होने लगा तो वो बमुश्किल खुद को वहां से खींच लाई। कुरान खोलते हुए नज़र ज़मीन दरमियान के किसी सफ़े पे पड़ गई। हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है। वो सफ़े पीछे पलटने लगी। उंगली से वर्क पलटते हुए एक और जगह यूं ही निगाह फिसली। आज तुम एक मौत ना मांगो, बल्कि आज तुम कई मौतें मांगो। वो सर झटक कर अपने सबक पे आई। आज की पहली आयत यही थी, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम में से किसी एक पे मौत ज़ाहिर हो जाए। मुझे क्या हो गया है? वो बेबसी से मुस्कुराकर रुक गई। आज तो सारी मौत की आयतें पढ़ रही हूँ, कहीं मैं मरने वाली तो नहीं। उफ महमल, फजूल मत सोचो और सबक पे तवज्जो दो। और वो सर चटक कर नोट्स लिखने लगी। मौत की वसीयत से मुतल्लिक आयत पढ़ी जा रही थी। उसे याद आया अभी उसने एक हदीस भी कुछ ऐसी ही पढ़ी थी। अचानक लिखते लिखते उसका कलम फिसल गया। वो रुक गई और फिर आहिस्ता से सर उठाया। क्या कोई मरने वाला है? उसका दिल जोर से धड़का था। वो जो कुरान में पढ़ती थी वो उसके साथ पेश आता था या आने वाला होता था। कभी माजी, कभी हाल और कभी मुस्तकबिल। कोई लफ्ज़ बेमकसद बेवजह उसकी आंखों से नहीं गुजरता था। फिर आज क्यों बार बार एक ही तरह की आयत पढ़ रही थी? क्या कोई मरने वाला था? क्या कोई उसे छोड़ कर जाने वाला था? क्या उसे कुरान ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था, उसे सब्र करने को कह रहा था? मगर क्यों, क्या होने वाला था? वो बेचैनी से कुरान के सफ़े आगे पलटने लगी। और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक सतर पढ़कर उसने ढेर सारे वर्क उल्टे। सब्र करने वाले अपना सिला पूरा पढ़े बगैर उसने आखिर से कुरान खोला और एक आयत को सब्र की तलकीन करते रहो। और फिर वो सफ़े तेज़ तेज़ पलटती एक नज़र से सब गुजारती जा रही थी। और कोई नहीं जानता वो कौन सी ज़मीन पे मरेगा। महमल का दम घुटने लगा। बेख्तियार घबरा कर उसने कुरान पाक बंद कर दिया। उसे पसीना आ रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ होने वाला था। क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? शायद नहीं, उसमें इतना सब्र नहीं है। वो कुछ ना बर्दाश्त कर पाएगी, कभी भी नहीं। उसने वहशत से इधर उधर देखा। मैडम मिसबा का लेक्चर जारी था। लड़कियां नोट्स बना रही थीं। कोई इसकी तरफ मुतवज्जे न था। उसने जरा सी गर्दन ऊपर को उठाई। ऊपर छत थी। छत के पार आसमान था। वहां कोई इसकी तरफ जरूर मुतवज्जे था, मगर वहशत इतनी थी कि वो दुआ भी ना मांग सकी। तब ही आया अम्मा इसे दरवाजे में नजर आईं। उसके हाथ में एक चिट थी। वो मैडम मिसबा के पास गईं और चिट उसकी तरफ बढ़ाई। मैडम ने लेक्चर रोक दिया और चिट थमाई। महमल बिना पलक झपके उनको देख रही थी। मैडम मिसबा ने चिट पढ़कर सर उठाया। एक निगाह पूरी क्लास पे डाली, फिर चेहरा माइक के करीब किया। महमल, इब्राहिम प्लीज इधर आ जाएं। उसे लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। वो जान गई थी कोई मरने वाला नहीं था। अब किसी को नहीं पड़ रहा था। उसका नाम पुकारा जा रहा था और उसकी एक ही वजह थी, जिसे मरना था वो मर चुका था। कहीं कोई उसका प्यारा मर चुका था। कुरान फाल नहीं निकालता था, सिर्फ आने वाले हालात के लिए तैयार करता था। यकीनन उसकी आयत पढ़ने से कबल ही कोई मर चुका था। वो नीम जाम कदमों से उठी और मैडम की तरफ बढ़ी। आंख आंसू बहाती है, दिल गमगीन है, मगर हम जबान से वो ही कहेंगे जिस पे हमारा रब राजी है। ऐ इब्राहिम, बेशक हम तेरी जुदाई से बहुत गमज़दा हैं।
صدیوں پہلے کسی کے کہے گئے الفاظ کی بازگشت اسے سارے حال میں سنائی دے رہی تھی۔ باقی ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ اس کے کان بند ہو گئے تھے، زبان بند ہو گئی تھی۔ بس وہ ایک آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے۔ وہ بمشکل میڈم مصباح کے قریب کھڑی ہوئی۔ جی میم، آپ کا ڈرائیور آپ کو لینے آیا، ایمرجنسی ہے، آپ کو گھر جانا۔ مگر وہ پوری بات سنے بغیر ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ننگے پاؤں زینے پھلانگتی وہ تیزی سے اوپر آئی تھی۔ جوتوں کا ریک ایک طرف رکھا تھا، مگر محمل کو اس وقت جوتوں کا ہوش نہ تھا۔ وہ سنگے مرمر کے فرش پہ ننگے پاؤں دوڑتی جا رہی تھی۔ وہ فران چچا کی اکارڈ سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور دروازہ کھولے منتظر تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بی بی آپ پلیز خاموش رہو اور جلدی کرو۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ آغا ہاؤس کا مین گیٹ پورا کھلا تھا، باہر گاڑیوں کی قطار لگی تھی۔ ڈرائیو وے پہ لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا تھا۔ گاڑی ابھی گیٹ کے باہر سڑک پہ تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ ننگے پاؤں تارکول کی سڑک پہ جلنے لگے، مگر اس وقت جلن کی پرواہ کسی تھی؟ اس نے رش میں گھرے آغا جان کو دیکھا، غفران چچا کو دیکھا، حسن کو دیکھا۔ وہ سب اس کی طرف بڑھے تھے، مگر وہ اندر کی طرف لپک رہی تھی۔ لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی وہ اس آوازوں تک پہنچنا چاہتی تھی جو لان سے آ رہی تھیں، عورتوں کے بین، رونے اور آہ و بکا کی آوازیں۔ لوگ ہٹ کر اس سفید یونیفارم اور گلابی سکارف والی لڑکی کو راستہ دینے لگے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی لان تک آئی، پھر گھاس کے دہانے پہ بے اختیار رک گئی۔ I'm so sorry, this is so difficult scene when you realize that you have parents and you're like listening about anybody's parents dying or something like that. So of course آپ اپنا رونا کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے، اینڈ شاید میں بھی وہی فیل کر رہی ہوں ابھی۔ سو لان میں عورتوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ درمیان میں چارپائی رکھی تھی، اس پہ کوئی سفید چادر اوڑھے بیٹھا تھا، لیٹا تھا۔ چارپائی کے چاروں طرف عورتیں رو رہی تھیں، ان کے چہرے گٹمٹ ہو رہے تھے۔ ایک فضا چچی تھی اور ہاں نائمہ چچی بھی تھی، اور وہ سینے پہ 2 ہتھڑ مار کر روتی رضیہ پھپھو بھی تھی، اور وہ اونچی آواز میں بین کرتی مہتاب تائی تھیں۔ سب تو ادھر موجود تھے، پھر کون تھا اس چارپائی پہ؟ کون تھا وہ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ ہاں، سارا ایک خاندان اکٹھا تھا، بس ایک چہرہ نہ تھا۔ اماں۔ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ اس نے انہیں پکارنے کے لیے لب کھولے، مگر آواز نے گویا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وحشت سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاید اس کی ماں کسی کونے میں بیٹھی ہو، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کی ماں کہیں نہیں تھی۔ محمل۔ وہ عورتیں اسے پکار رہی تھیں، اٹھ کر اسے گلے لگا رہی تھیں۔ کسی نے راستہ بنا دیا تو کوئی میت کے پاس سے ہٹ گیا، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑ کر چارپائی کے قریب لے آیا، کسی نے شانوں پہ زور دے کر اسے بٹھا دیا، کسی نے میت کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ کون کیا کر رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ ارد گرد کی عورتوں کے لب ہل رہے تھے، مگر وہ سن نہ پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ رو رہی ہیں یا ہنس رہی ہیں، وہ تو بس شک ٹک بنا پلک جھپکے اس زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی جو چارپائی پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نتنوں میں روئی ڈالی گئی تھی اور چہرے کے گرد سفید پٹی تھی۔ وہ چہرہ واقعی اماں سے بہت ملتا تھا، بالکل جیسے اماں کا چہرہ ہو، اور شاید وہ اماں کا چہرہ تھا۔ اسے بس ایک پل لگا یقین آنے میں، اور پھر اس نے چاہا کہ وہ بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگے، نوحہ کرے، بہن کرے، زور زور سے چلائے، مگر وہ رحمت اللہ عالمین کے کہے گئے الفاظ، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اس کے لب کھلے رہ گئے، آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی، زبان ہلنے سے انکاری ہو گئی۔
اس کا شدت سے دل چاہا کہ اپنا سر پیٹے، سینے پہ 2 ہتھڑ مار کر بیان کرے، دوپٹہ پھاڑ ڈالے اور اتنا چیخ چیخ کر روئے کہ آسمان ہل جائے۔ اور پھر اس نے ہاتھ اٹھائے بھی، مگر نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اس کے لیے تارکول کے کپڑے اور آگ کی شعلے کی قمیص ہوگی، جو گریباں چاک کرے اور رخساروں پر تماچے مارے اور بین کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ہدایت تو ابد تک کے لیے تھی۔ اس کے ہاتھ اٹھنے سے انکاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن لب خاموش تھے۔ اسے رلاؤ، اسے کہو اونچا رولے ورنہ پاگل ہو جائے گی، اسے کہو دل ہلکا کر لے۔ بہت سی عورتیں اس کے قریب زور زور سے کہہ رہی تھیں، میری بچی۔ تائی مہتاب نے روتی ہوئی اسے گلے لگایا۔ وہ اسی طرح ساکت سی بیٹھی ماں کی میت کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو گر کر گردن پر ڈھلک رہے تھے۔ اس کا پورا چہرہ بھیگ چکا تھا مگر زبان نہیں ہلتی تھی۔ مسرت تو ٹھیک ٹھاک تھی، پھر کیسے؟ بس صبح کہنے لگی، سینے میں درد ہے۔ ہم فوراً ہسپتال لے کر گئے مگر دھوری سی آوازیں اس کے ارد گرد سے آ رہی تھیں مگر اسے سنائی نہ دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اسے لگا اسے چکر آ رہے تھے، عجیب سی گھٹن تھی، اس کا سانس بند ہو رہا تھا اور ایک دم اٹھی اور عورتوں کو ہٹاتی اندر بھاگ گئی۔ کسی نے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی، 1 دفعہ 2 دفعہ پھر تیسری دفعہ۔ اس نے گھٹنوں پہ رکھا، سر ہولے سے اٹھایا، دروازہ بج رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بیڈ سے اتری، سلیپر پاؤں میں ڈالے اور کنڈی کھولی۔ باہر فضا چچی کھڑی تھیں۔ محمل بیٹا، تمہارے آغا جان تمہیں بلا رہے ہیں، آتی ہوں، اس نے ہولے سے کہا تو فضا چچی پلٹ گئیں۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر کھڑی رہی، پھر باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے قریب لگے آئینے کے پاس گزرتے ہوئے وہ پل بھر کو رکی۔ اس کا عکس بھی رک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیص پہ سفید ململ کا دوپٹہ، سر پہ لیے وہ کمزور جس مردہ سی محمل تھی، ہاں شاید وہی تھی۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ کملایا ہوا لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے اور وہ سر چٹک کر آگے بڑھ گئی۔ آغا جان کے کمرے میں سب چچا اور چچیاں موجود تھی، وسیم بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ آؤ محمل، اسے آتے دیکھ کر آغا جان نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آج اماں کو گزرے 4تھا دن تھا اور گھر والوں کا رویہ پہلی کی نسبت اب خاصا نرم تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس صبح جب مسرت کی ڈیتھ ہوئی، اس نے درد شروع ہوتے ہی کچھ چیزیں وصیت کی تھی تمہارے لیے۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب مزید جی نہیں پائے گی، ہم نے سوچا تمہیں دے دی جائیں۔ انہوں نے ایک طرف رکھا ڈبہ اٹھایا، محمل نے سر اٹھا کر ڈبے کو دیکھا۔ یہ ڈبہ اماں کے زیورات کا تھا، وہ اسے ہمیشہ تالا لگا کر الماری کے نچلے خانے میں رکھتی تھی۔ یہ ایک ڈبہ تھا، اس کی یہ چابی ہے، تم خود دیکھ لو، ساتھ ہی یہ کچھ رقم تھی، ان کی جمع پونجی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں مگر میں نے سوچا میں تمہارے حوالے کر دوں، تم بہتر فیصلہ کر سکتی ہو۔ انہوں نے پھولا ہوا لفافہ ڈبے کے اوپر رکھا۔ محمل نے آہستہ سے لفافہ اٹھایا اور کھول کر دیکھا، اندر ہزار کے کئی نوٹ تھے، شاید اماں نے اس کے جہیز کے لیے اکٹھے کر رکھے تھے۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے لفافہ ایک طرف رکھا اور چابی سے کاسنی ڈبے کا تالا کھولا، اندر کچھ زیورات تھے، خالص سونے کے جڑاؤ زیورات۔ اس نے ڈبہ بند کر دیا، معلوم نہیں اماں نے کب سے سنبھال کے رکھے تھے۔ وسیم سمیت سب لوگ اس وصیت کے وقت موجود تھے، تم سب سے پوچھ سکتی ہو، میں نے تمہارا حق پوری طرح ادا کر دیا ہے۔ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں، سامنے صوفوں اور کرسی پر بیٹھے تمام نفوس کے چہرے مطمئن تھے، مطمئن اور بے نیاز۔ چیزیں تو آپ نے ادا کر دیں آغا بھائی، مگر مسرت کی وصیت دفعتاً فضا چچی نے اضطرابی سے پہلو بدلا۔ اوہ فضا، ابھی اس کی ماں کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ تائی مہتاب نے نگاہوں سے تنبیہ کی۔ مگر بھائی، مسرت نے کہا تھا کہ جلد از جلد رہنے دو فضا، ہم اس کا فیصلہ محمل پر چھوڑ چکے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، مگر ایٹ لیسٹ اسے بتا تو دیں، ابھی اس کا غم تو ہلکا ہونے دو۔ پھر ان کی دبی دبی سرگوشیوں اسے بے چین کر گئیں۔ تائی اماں، کیا بات ہے؟ اماں نے کچھ اور بھی کہا تھا۔ سب ایک دم خاموش سے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ محمل، میں تمہیں کچھ دن میں بتا دوں گی، ابھی اس قصے کو چھوڑ دو پلیز۔ تائی اماں، مجھے بتائیں، مگر تمہارا غم ابھی؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے بتائیں۔
مہتاب تائی نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر قدرے ہچکچا کر گویا ہوئیں۔ بات یہ ہے کہ مسرت نے مرنے سے پہلے وسیم کو بلا کر ان سب کے سامنے تمہارے آغا جان سے کہا تھا کہ اگر وہ بچ نہ سکے تو جتنی جلدی ہو ہم محمل کو وسیم کی دلہن بنا کر سہارا دیں، اس کو بے آسرا نہ چھوڑیں، اور تمہارے آغا جان نے ان سے وعدہ کر لیا اور وہ ایسا ہی کریں گے۔ وہ اپنی جگہ سن ہو گئی، زمین قدموں تلے سرکنے لگی اور آسمان سر سے ہٹنے لگا۔ اماں نے یہ سب کہا؟ ہاں، یہ سب لوگ موجود تھے، اس بات کی گواہ تھے، تم کسی سے بھی پوچھ سکتی ہو۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، عجیب سی بات تھی، اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ لیکن محمل، ہم نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے، تم چاہو تو شادی کرو، چاہو تو نہ کرو۔ ہم نے تمہیں اس لیے آگاہ کر دیا کہ یہ تمہاری اماں کی آخری خواہش تھی، یہ تم پر منحصر ہے کہ تم ان کی بات رکھتی ہو یا نہیں، ہم میں سے کوئی تم پہ زور نہیں ڈالے گا۔ وہ سر جھکائے کاسنی ڈبے کو دیکھ رہی تھی، ذہن میں جیسے جھکڑ چل رہے تھے، مگر یہ ڈبہ اور لفافہ ثبوت تھا کہ یہ وصیت واقعی اس کی اماں نے کی تھی۔ اگر تمہیں منظور ہے کہ ہم اگلے جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں، مسرت کی خواہش تھی کہ یہ کام جلد از جلد ہو، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ مہتاب تائی اتنا کہہ کر چپ ہو گئی۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھیں پھر سے بھیگ چکی تھیں۔ کمرے میں موجود تمام نفوس دم سادے بیٹھے تھے۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھوں گی، آپ جب کہیں گے میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ رکی نہیں، ڈبہ اور لفافہ اٹھا کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ کچن میں کرسی پہ بیٹھی، ہاتھ میں صبح و شام کی دعائیں اور اذکار کی کتاب تھی، اور وہ منہمک سی پڑھ رہی تھی۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پہ اور کلمہ اخلاص پہ، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ، اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ، جو یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ محمل، کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا، اس نے چونک کر سر اٹھایا، سامیہ اجرت میں اندر داخل ہوئی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، ڈرائنگ روم میں جاؤ، مل لو۔ کون ہے؟ وہی پولیس والا، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ ہمایوں آیا ہے؟ وہ کتنی ہی دیر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا، سلیب پہ رکھا، لباس کی شکنیں درست کیں اور سیاہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ لے کر باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے دو لوگ گفتگو میں مشغول ہوں۔ یہ ہمایوں کے ساتھ کون باتیں کر رہا تھا؟ وہ لچکتی ہوئی اندر آئی۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا۔ وہ پردے کے پیچھے ذرا دیر کو رکی۔ سامنے بیٹھے صوفے پہ ہمایوں بیٹھا تھا، اس کے بالکل مقابل سنگل صوفے پہ آرزو بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے۔ وہ اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی، کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ ہنس ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگا۔ اس نے ہاتھ سے پردہ سمیٹا اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر کچھ کہتے کہتے رکا اور پھر بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ بلو شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ آغا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی اسے اندر آنے دیا تھا، شاید اس لیے کہ اب وہ ان کی بہو بننے والی تھی اور اس کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم، وہ آہستہ سے کہہ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آرزو کے چہرے پہ ذرا سی ناگواری ابھری، جسے ہمایوں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح محمل کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے مسز ابراہیم کی ڈیتھ کا پتہ بہت دیر سے چلا، میں کراچی گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں، فرشتے نے ہی بتایا، میں آ گیا۔ آئی ایم ویری سوری محمل، وہ واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے تعصب سے کہہ رہا تھا۔ محمل نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی، آپ جا سکتی ہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں شور۔ آرزو اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جاتی ہوئی ان کو شادی کا کارڈ دے دینا۔ استہزائیہ مسکرا کر وہ گویا جتا گئی تھی۔ محمل کے سینے میں ہوک سی اٹھی۔ کس کی شادی؟ وہ چونکا تھا۔ محمل کی شادی وسیم کے ساتھ۔ آپ کو نہیں پتا اے ایس پی صاحب، اسی فرائیڈے اس کا نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کا کارڈ نکلوا دیتی ہوں، ٹھہریے، وہ خوش دلی سے کہتی باہر نکل گئی۔ کتنی ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ سر جھکائے ناخن خرچتی رہی۔ مگر کیوں محمل؟ آپ غالباً تعزیت کے لیے آئے تھے، پہلے میری بات کا جواب دو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، اس نے تلملا کر سر اٹھایا۔ یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی، مرتے وقت انہوں نے یہ وصیت کی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ان کی ڈیتھ کے وقت مسجد تھیں۔ ہاں، مگر انہوں نے آغا جان سے کہا تھا، سب لوگ وہاں موجود تھے، سب گواہ تھے۔
तुम? वो मुट्ठियाँ भेज कर रह गया। उसका बस नहीं चल रहा था वो क्या कर डाले। तुम इतनी बेवकूफ़ और अहमक हो। मैं अपनी माँ की बात का मान रखना चाहती हूँ, इसमें क्या हमाकत है। चिढ़ गई। वो चिढ़ गई। नादान लड़की, तुम्हें ये लोग बेवकूफ़ बना रहे, इस्तेहसाल कर रहे हैं। करने दें, आपको क्या है। वो पैर पटक कर उठ खड़ी हुई। आप मेरे कौन है जो मुझसे पूछगछ कर रहे हैं। मैं जो भी हूँ मगर तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। वो भी साथ ही खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ में बेबसी थी। कभी यही बात उसने बहुत अक्खड़ लहजे में कही थी जब वो मस्जिद के बाहर उसे लेने आया था, उस रात की सुबह को जो उसकी ज़िंदगी उजाड़ गई थी। अगर आपके दिल में मेरी माँ का ज़रा सा भी एहतराम है तो मुझे वो करने दे जो मैं चाहती हूँ। मेरी माँ चाहती थी। माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते। इसी में कोई बेहतरी होगी, आप जा सकते हैं। वो एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। उसी पल पर्दा हटाकर आरजू नमूदार हुई। आपका कार्ड आइएगा ज़रूर। उसने मुस्कुराकर कार्ड हुमायूं की तरफ बढ़ाया। हुमायूं ने एक कहर आलूदा नज़र कार्ड पे डाली और दूसरी महमल पे फिर लंबे डग भरता बाहर निकल गया। नो प्रॉब्लम। आरजू शाने उचकाकर कार्ड लिए वापस मुड़ गई। अम्मा, वो कराह कर सोफे पे गिर सी गई। ये अम्मा उसे किस मुझधार में छोड़कर चली गई थीं? क्यों किया था उन्होंने ये फैसला? क्यों अम्मा? वो दोनों हाथों में सर गिराए सोचती रह गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड यहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।